کہ جانور ذبح کرتے ہوئے چھری خوب تیز استعمال کریں تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. تو موجودہ دور میں ایسے انجیکشنز بھی تیار ہو چکے ہیں جن سے فوراً بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے. کیا ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا انجیکشن ہو جو خون کے اخراج کی راہ میں حائل ہو جائے یا جس سے یہ بھی خطرہ ہو کہ چھری بعد میں پھر انجیکشن پہلے پھر چکا ہو تو وہ حلال کو حرام کرنے والا ہوگا. اس لیے رحم دلی کی ایک حد ہونی چاہیے. گوشت کھانا بھی تو ایک قسم کی بے رحمی ہے. جب مر بھی چکا ہو تو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اس حد تک جس حد تک اجازت دی ہے وہ کافی سمجھنا چاہیے. اگر آپ نے اس کی ضرورت سمجھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو کامل تھا اور کامل کے طور پر اترا اور کامل کے طور پر سمجھا گیا تو اس میں پھر بھی کچھ نقص ایسے رہ گئے تھے جن کو زمانہ پورا کر سکتا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے علم ہی نہیں آئے. یہ جو ریفلیکشن ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے مسلمان کو تو اسی طرح ذبح کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور بعض کیفیتوں کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. آج کل مثلا یہ جو سٹن کرتے ہیں سٹن کرنے کی بھی تو ایک تکلیف ہے. وہ ایک صدمہ دماغ کو پہنچتا ہے. اس کے بعد اندر روح کیا سوچ رہی ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. بعض دفعہ ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں لیکن ہم ٹھیک نہیں ہیں. جب بخار کی بے ہوشیاں ہوں مریض سویا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. مریض اپنے تجربے سے خود جانتا ہے کہ کیسی بے چین روح تھی اس وقت. اس کی خوابیں تھیں تو وہ بھی دکھ دینے والی, ہر طرح کی بے چینی, کروٹیں بدل رہا تھا اور نہ بھی بدل رہا تھا تو دماغ ہر وقت بے چین تھا. یہ یاد ہمیں واپس اٹھتے ہوئے آ جاتی ہے. لیکن جانور کی یاد آپ کو کس طرح پتہ چلے گی کیا ہے؟ اس کو آپ نے توڑا مار کے بے ہوش کر دیا, کسی اور ذریعے سے بے ہوش کیا, اس کے بعد جو چھری چلی ہے وہ کچھ نہ کچھ اثر اپنے اوپر اس کے اوپر رکھے گی جو اندرونی ہوگا جس کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے برعکس جو چھری ہے وہ اگر خون پورے زور کے ساتھ باہر نکل رہا ہو تو چھری کا عمل سب سے زیادہ آسان طرز ذبح ہے, کیونکہ وہ رگ کٹتی ہے جو دماغ کو خون پہنچا رہی ہے اور اچانک فوارے سے اس کا رخ بدل جاتا ہے تو دماغ کا کھیت سوا میں سوکھ جاتا ہے. اور اس تیزی سے یہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو درد کا احساس بھی نہیں رہتا باقی. لیکن آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اس میں خون کا دوران باقی رہتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں ہمیں قطعی طور پر پتہ ہے کہ خون کی سپلائی ختم ہوتے ہی آکسیجن سپلائی ختم اور چند سیکنڈ کے اندر اندر دماغ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو سٹننگ پیریڈ ہے اندرونی آکسیجن کی سپلائی روکنے سے جو دماغ سٹن ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ زیادہ لائکلی ہے کہ اس کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو, کیونکہ جو کرائسس ہے نا کہ میں مر رہا ہوں صرف یہ غالب آیا ہوتا ہے. جس طرح اچانک چوٹ پڑے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے. تو میرے نزدیک تو سب سے زیادہ سائنٹیفک بھی یہی ہے, باقی سب جھوٹ کے قصے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو بے ہوش کرتے ہیں سٹن کر کے ان کا کھانا کیا ہے اس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ اختیار کیا ہے. اگر مرنے سے پہلے ذبح ہو جائے اور ذبح ہونے سے یہ معقول اندازہ ہو کہ جسم کا زیادہ خون نکل گیا ہے, کچھ نہ کچھ تو جسم ریٹین کرتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے. اکثر خون مثلا اگر نکل گیا ہو تو قطعاً کوئی حرج نہیں, پھر وہ حلال ہی سمجھا جائے گا. لیکن جو میں نے جائزہ لیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹن کرنے کے بعد جب یہ ذبح کرتے ہیں تو ایک چھری چلتی ہے تو اس کے بعد جانور کو الٹا لٹکاتے ہیں اور اس الٹا لٹکانے کے دوران کافی خون نکلتا ہے. جو بچہ کچا تھوڑا سا رہ بھی گیا ہے نا وہ قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے. تو جو مقصد ہے وہ کسی حد تک پورا ہو جاتا ہے. اگر ہر 100% نہ صحیح تو بہت حد تک پورا ہو جاتا ہے.